سب سے پہلا حق جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے وہ ہے للوالدین. صرف ماں نہیں، للوالدین. ہو سکتا ہے ابھی تک جتنے بھی ساتھیوں نے پڑھا ہے کچھ چٹ نہ آئی ہو. رات جیسے جیسے ڈھلے گی کچھ چٹیں آئیں گی کہ ماں کا قصیدہ سناؤ. میں ماں کے کردار اور ماں کی عظمت کا منکر نہیں ہوں، لیکن اسٹیج سیکرٹری کو بریف کیا جائے گا کہ ماں کا قصیدہ پڑھو، نعت خان کو مجبور کیا جائے گا اور مولانا صاحب کو پہلے کہہ دیا جائے گا کہ آج آپ کا موضوع فقط والدین نہیں، صرف ماں کی شان کو بیان کرو. صرف ماں کا قصیدہ پڑھنے والا قرآن کے آدھے حکم پہ عمل کرتا ہے، آدھے کا انکار کرتا ہے. ماں بہت پیاری ہے، ماں اس معاشرے کے اندر بڑی اہمیت کی حامل ہے، لیکن وہ جنت جو تو ماں کے قدموں میں تلاش کرتا ہے، میرے نبی نے اس کا دروازہ تیرے باپ کو بنایا. وہ باپ جس نے ٹوکریاں اٹھائی، وہ باپ جس نے مزدوریاں کی ہیں، وہ باپ جس نے محنت مشقت کر کے ایک ایک پائی جوڑ کر آج تجھے بنگلے بنا کے دے دی، وہ باپ اگر نہ ہوتا تو یہ عورت کبھی ماں نہ بنتی. اس کے ساتھ نکاح ہوا، پھر تو پیدا ہوا، تو اصل میں اس دنیا میں آنے کا سبب تیرا باپ ہے. قرآن پاک نے کہیں بھی فقط ماں کا قصیدہ نہیں پڑھا. قرآن پاک جہاں بھی بات کرتا ہے للوالدین، دل والدین، پڑھ کے دیکھ لیجئے قرآن پاک. قرآن پاک نے جہاں احترام کی انتہا کو بیان کیا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ جب ماں بستر سے اترے یا مصلی سے باہر آئے، مصلی چھوڑے، تو صرف ماں کے قدموں کے نیچے ہاتھ نہیں بچھائے. لہو نہیں ہے یہاں پہ لہو ماں ہے. باپ نے کیا قصور کیا؟ قرآن پاک کے آدھے حکم کی خلاف ورزی کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے حضور والا انتہائی ضروری ہے کہ جب بھی آپ سنا کریں ماں اور باپ دونوں کی عظمت کو سنا کریں.